بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی پیر سید سبحان علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ یہ عرس اب 200 سالہ عرس ہم سب منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یعنی تقریباً آج کی اس شب میں سیدی سید سبحان علی رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 200 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج ان کے آستانے پر عاشقوں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور انہیں جانے کے بعد صدیوں بیت جاتی ہے، پھر بھی دنیا ان کو بھلایا نہیں کرتی بلکہ دنیا ان کو یاد رکھا کرتی ہے۔ ان کے نام پر جب بھی آواز دی جاتی ہے تو ہزاروں لوگ اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی راحتوں کو چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر، اپنا اطمینان چھوڑ کر، اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر آزمائش کے موسم میں بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، مرنے کے دن ہر قوم غم مناتی ہے، ہر قوم ماتم کرتی ہے، ہر قوم روتی ہے، لیکن صرف ایک ہی قوم ہے جسے قوم مسلم کہتے ہیں، اور قوم مسلم میں بھی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت جسے کہتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن ماتم نہیں کرتے، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن روتے نہیں ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے وصال کے دن غم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ عرس کرتے ہیں، اور عرس ہمیشہ خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قمقمے خوشی کے موقع پہ لگائے جاتے ہیں، صندل خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، چادریں خوشی کے موقع پہ چڑھائی جاتی ہے، پھول خوشی کے موقع پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی مرنے والے کی موت پر کسی کو خوشی مناتے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر! آپ ذرا غور
غور کریں، صرف مسلمانوں میں، اہل سنت و جماعت میں اللہ والوں کے دنیا سے جانے پر اس دن کو عرس قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمیں اتنا یقین ہے دوسرے لوگوں کا معاملہ وہ جانے کہ ان کے مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، ان کے مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جب قبر میں بندے مومن پہنچتا ہے تو اس کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سنی کہتا ہے کہ ہمیں مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ارے گنبد کی زیارت کرو تو کوئی آگے ہٹا سکتا ہے لیکن ایمان پر دنیا سے چلے جاؤ تو قبر میں وہ دیدار ہوگا نہ کوئی ہٹانے والا ہوگا نہ کوئی مخل ہوگا بلکہ کیفیت یہ ہوگی تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ عرس ہے، یہ عرس ہے، یہ عرس ہے۔ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں اس کو کہتے ہیں نم کنامت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ تو فرمائے، فرشتے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے کہتے ہیں نم کنامت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ نیچے فرشتے اس کو نم کنامت العروس کہتے ہیں اور اوپر اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا عرس سب کا نہیں منایا جاتا، سب کا عرس نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ سب کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہوتی، سب کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا نہیں ہوتی، سب کی قبروں کے اندر جنت کی باغ و بہار نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں اللہ اکبر جو دنیا سے جاتے ہیں مگر اللہ اکبر ان کو قبروں میں سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھنا اے اللہ کے مقدس بندے کا عرس منانے کے لیے آنے والوں، آئیے ذرا غور کریں، سب کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی بلکہ کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، اسی لیے سب کا عرس نہیں منایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا سوچئے، ہم سب اپنے حال پر غور کریں، ہم سب اپنی کیفیت پہ غور کریں۔ قبروں کا سکون، قبرستان کا سکون ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، قبرستان کا سکون ہمیں فریب میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یوں لگتا ہے کتنے سکون سے یہ مردے سو رہے ہیں، مگر یاد رکھنا مردے سب سکون سے نہیں سوتے بلکہ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا سمجھ کے دھوکہ مت کھانا۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 گز زمین صرف نہیں ہے، اللہ جن سے راضی ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو منا لیا ہے، جنہوں نے قدرت کا قرب اختیار کر لیا ہے، جن کا خاتمہ اللہ کی رضا پہ ہوا ہے، جن کا خاتمہ اللہ اکبر ایمان پر مصطفیٰ جان رحمت کی وفا پر ہوا ہے، وہ تو بہت سکون سے سوتے ہیں۔ اس قبر میں جنت کی نہریں بھی جاری ہے، اس قبر میں باغ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہے، مشرق سے مغرب تک وہ قبر کشادہ ہے۔ یہ اللہ والوں کی قبریں ہیں، اس کو چھوٹا سا ٹکڑا مت سمجھنا، اندر وہ بہاریں ہیں کہ اگر دیکھ لو تو پاگل ہو جاؤ۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے۔ اسی لیے یاد رکھو وہ اندر بہت بڑی جگہ ہے، وہ اندر تخت بھی ہے، اندر تاج بھی ہے، اندر جنتی لباس بھی ہے، اندر بزرگوں کا آنا جانا بھی ہے، اندر اللہ والوں کا آنا جانا
بھی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، بلکہ مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ والے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ قبروں کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ سلطان محی الدین اورنگزیب کے دور میں ایسا ہو گیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جعلی قبریں بنا بنا کر کے بیٹھ گئے تھے، کمانے کے لیے، مجاوری کرنے کے لیے جعلی قبریں بنا بنا کر کے بیٹھ گئے تھے۔ سلطان اورنگزیب کو جب پتا چلا تو اللہ اکبر، سلطان نے کہا کہ جو جعلی قبریں ہیں میں ان کو اکھاڑ دوں گا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، میں جا کر کے سلام کروں گا، اگر میرے سلام کا جواب آیا تو قبر باقی رہے گی، ورنہ قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا، چاہے کتنا ہی بڑا گنبد ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مینار ہو۔ بادشاہ ضدی بھی تھے، بادشاہ شریعت کی ننگی تلوار بھی تھے، قبروں پر جاتے، سلام پیش کرتے، جواب آتا، قبروں کو باقی رکھتے، جواب نہیں آتا، اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ قبروں پر سلام کرتے کرتے باری آئی سلطان الہند کے روضے کی، عطائے رسول کے روضے کی، سرکار غریب نواز کے روضے کی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے مزارات ایسے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ملتی، بہت سارے مزارات ایسے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بہت بہتوں کے تو نام بھی نہیں ملتے، مگر سلطان الہند کا آستانہ، غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے، 800-1200 سال سے مسلسل وہاں پر اللہ والے حاضری دے رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ سیدی عبدالسبحان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ بھی میرے غریب نواز کے سلسلے سے ملتا ہے، یہ بھی چشتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر کسی سلسلے کا مرید ہو، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رفائی ہو، کسی سلسلے کا ہو جو ہندوستان میں ہے، پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اس میں چشتی بزرگوں کا فیضان موجود ہے، بزرگان چشت کی محنتیں ہیں۔ غریب نواز نے دلی میں بختیار کاکی کو بٹھایا، بابا فرید الدین گنج شکر کو بٹھایا، محبوب الہی کو بٹھایا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بٹھایا، بندر نواز کے سلطناز کو بٹھایا۔ جب تک ہندوستان میں اذان گونجتی رہے گی، وہ چشتی بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا۔ سلطان الہند غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ان کے آستانے پر سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر پہنچتا ہے کہ یہ روضہ بھی تو معاذ اللہ جعلی نہیں، سلام کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، اتنا مستند روضہ، سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اورنگزیب کو وسوسہ آنے لگا، دو بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ دھڑکتے دل سے جواب دیا، سلام کیا، اب بھی دیر تک جواب نہیں آیا۔ اورنگزیب نے سوچا کیا اب تک ہم دھوکے میں تھے، کیا اب تک لوگ دھوکے میں تھے؟ جیسے یہ سوچنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد سلام کا جواب قبر انور سے آیا۔ اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیا آزمائش ہوئی، میں نے کیا غلطی کر دی کہ مرشد نے 3 مرتبہ سلام کے بعد جواب دیا؟ ذرا غور سے سنو اور یاد رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اس لیے کہ یقین والوں کو سب کچھ ملتا ہے، ظلم الیقین کو کچھ نہیں ملتا۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو، یقین والے بنو۔ آج دنیا کے اندر شک پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ولی لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ ولی لوگ تو اپنے ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ ایک بات میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ ولی لوگ ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ میں نے پوچھا یہ بتاؤ، یہ جو ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، کیا ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے
ہے مجھے بتاؤ کیا قبر والے کی ناک پر کبھی مکھی بیٹھے دیکھی ہے آپ نے؟ قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے ارے ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے؟ اور پھر بیار لوگ ان آیتوں کو ولیوں پہ چسپا کرتے ہیں کہ یہ اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ ارے نادان، قبر والے کی ناک پر تو مکھی بیٹھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو قبر کے اندر ہے اس کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اور رہی بات قرآن جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے تو اس دور میں کون سے ولی کا مزار تھا؟ کہاں عرس ہو رہا تھا؟ کہاں صندل ہو رہا تھا؟ کہاں ولی کے نام پر جو ہے نعرے لگ رہے تھے جو قرآن منع کر رہا تھا؟ ظالموں، تم نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تم بدترین مخلوق ہو، خدا کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، خدا کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہو۔ قرآن نے ولیوں کے لیے نہیں کہا، قرآن نے تو مکے کے بتوں کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان بتوں کی ناک پر جو مکھی بیٹھتی تھی وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو کیوں پکارتے ہو جو ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے؟ لیکن جب ولیوں کی باری آئی تو قرآن یوں کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، یہ ولی کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والوں، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والوں، سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جگری دوست دشمن ہو جائیں گے، تمہارے اخلاء دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے تیرے گہرے دوست تیرے دشمن ہو جائیں گے، وہ کام نہیں آئیں گے الا المتقین، قیامت میں تو متقی لوگ کام آئیں گے۔ اللہ سے پوچھو مولا یہ متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے قیامت میں ولی کام آئے گا، قیامت میں اللہ کے عذاب سے ولی بچائے گا۔ تو جب قرآن کے ولی بچائے گا تو جو ولی قیامت میں مدد کر سکتا ہے کیا وہ ولی دنیا میں مدد نہیں کر سکتا؟ جو ولی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا ولیوں کے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا یقین پیدا کرو، اور ہم سے اپنے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تین مرتبہ میں نے سنا کیا لیکن تیسری مرتبہ میں جواب آیا، پہلی مرتبہ میں جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ میں جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جواب کیوں آیا؟ اور ہم سے خوب ہوئے اور مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا اس رات سے مجھے آگاہ کرے آخر تیسری بار جواب کیوں آیا؟ جا کر کے گئے اور جب سو گئے تو خواب میں غریب نواز کا دیدار ہوا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب جب تو میرے مزار پر آیا تھا اس وقت میری بات میرے مزار پر، میری قبر میں، میری مزار میں میرے نانا مصطفیٰ جان احمد تشریف لایا ہے اور میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، ان سے گفتگو میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تیرے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ جب تیسری مرتبہ تو نے سلام کیا تو میرے نانا مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا معین الدین اس کو جواب دے دو ورنہ یہ ضدی تمہارے مزار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تب میں نے تیسری مرتبہ میں تجھے جواب دیا یہ قبریں عام قبریں نہیں ہیں، یہاں مصطفیٰ جان احمد کا آنا جانا ہے، یہاں مولا علی کا آنا جانا ہے، یہاں غوث اعظم کا آنا جانا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں 11ویں کے موقع پر یعنی ربیع الاخر کی 11ویں شب میں مدینہ منورہ میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا عالم رویا میں کہ مولا علی اصحاب صفا کے چبوترے پہ کھڑے ہیں اور سارے ولی کھڑے ہیں، سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا مولا علی سے سرکار آج کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے سب لوگ؟ تو مولا علی نے فرمایا ولی اللہ تجھے معلوم نہیں کہ آج 11ویں شب ہے اور عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، ہم سب وہاں اس کے عرس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں جب ولی
نعرہ رسالت فیضان اولیاء اکرام نعرہ حیدری۔ یہ صرف ولیوں کے ساتھ ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ مومنین نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ لیکن ہم بھی اگر سوچیں کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے تو ہمیں بھی ویسا بننا پڑے گا، ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنا پڑے گی۔ حیرت ہے، یہ ولی لوگ آخر کیوں راتوں کو جگتے تھے؟ یہ ولی لوگ آخر کیوں سردیوں میں وضو کرتے تھے؟ یہ ولی لوگ کیوں گرمی کے موقع پر روزے رکھتے تھے؟ یہ ولی لوگ کیوں رات رات پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے تو قبر میں راحت پائیں گے، قبر میں سکون پائیں گے۔ آج ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی ولیوں کا نام لیتے لیتے تو گزرتی ہے مگر ولیوں کے کردار سے دور ہے، ولیوں کے انداز زندگی سے دور ہے، ولیوں کی کرامتوں پر تو نعرے لگا رہے ہیں مگر ولیوں سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے، وہ اولیاء کرام جنہوں نے پوری زندگی کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، آج ہمارا حال یہ ہے ولی کے ماننے والے پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، مسجدوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اتنی کڑاکے کی سردی میں جبکہ اللہ اکبر یہ کوہرا ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے، اتنی سردی میں ولی کی محبت میں بیٹھے ہو، لیکن مجھے خوشی ہے ہم دعا دے جاتے ہیں اللہ تم سب کو سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے، محبتوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جلسے میں اتنے شوق سے آنے والوں، کیا نمازوں میں بھی اتنے شوق سے پہنچتے ہو؟ کیا مسجدوں میں بھی اتنے شوق سے پہنچتے ہو؟ سن لو، ہزاروں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر جلسے میں آئے ہوں گے اور جانے کے بعد فجر میں بھی سوتے پڑے رہیں گے۔ یاد رکھنا اے غلامان مصطفیٰ، کیا سوچتے ہو نماز چھوڑتے رہو گے پھر بھی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نماز چھوڑتے رہو گے پھر بھی جنت قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے، ہم لوگ تو ہتھیلی پر جنت لے کے گھوم رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں تو میری قوم کا حال یہ ہے، اس کا چہرہ دیکھو جنت مل گئی، اس کا چہرہ دیکھ لو جنت مل گئی، اس شیر پر یہ کہہ دو جنت مل گئی، اس شیر پر وہ کہہ دو جنت مل گئی۔ میرے عزیز، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ سن لو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، سن لو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان۔ اگر نبی کو مانا ہے تو نبی کی بات سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے کہا بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس پر دنیا میں لعنت برسے گی کیا اس جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی؟ مسلمانوں ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ سے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے؟ سنو اپنے نبی کا فرمان سنو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ میرا کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے نبی کا فرمان سنو، صادق و مصدوق کا فرمان سنو، سچے رسول کا فرمان سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، یعنی جہنم بھی جس جہنم کے حصے سے پناہ مانگے اس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول نے فرمایا وہ وادی لملم، اس میں بختی اونٹ کی طرح بڑے بڑے موٹے موٹے بچھو ہے، وہ موٹے تو اونٹوں کی طرح ہے اور ان
کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 70 سال تک کے گھوڑا جتنی لمبائی میں دوڑایا جائے گا اتنے لمبے وہ بچھو ہے۔ مقرر نہیں کہہ رہا ہے، خطیب نہیں کہہ رہا ہے، جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق اور سچائی دین مانا ہے، وہ رسول فرما رہے ہیں وادی لملم سے ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایسے بچھو ہیں 70 سال کی لمبائی اتنے، بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو 100 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈی کو توڑ دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کا قربان، آقا یہ بتائیں کہ اس وادی لملم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان لوگوں کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی کی دہلیز میں پہنچ کر تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، جوانی کی دہلیز میں پہنچ کر خدا کے قسم کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کی دہلیز میں پہنچ کر رات کے 3 بجے تک کے گھوم پھر کر کے، رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھ کر، رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ اور فیس بک پہ وقت برباد کر کے فجر کی نماز میں سونے والوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں وادی لملم پہ نمازی داخل کیے جائیں گے، وہ جہنم جس کے پہاڑ بھی پگھل جائے اس میں ہمارے وجود کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ سے محبت تو کر لو۔ دیکھو سردی کا موسم ہے، ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ آگ جس کو 3000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہے، 3000 سال تک اپنے ہاتھ سے اگر چولہا جلائے 10 منٹ، ہم اس 10 منٹ کے چولہے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جوانی پہ گھمنڈ کرتے ہو، جوانی پہ غرور کرتے ہو، جوانی پہ ناز کرتے ہو، سن لو جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی تو جانے کے لیے آتی ہے۔ جوانی کس کی رہی ہے؟ جو اپنی رہے گی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ایسا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں موت مانگتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، وہ راتوں کو تارے گن گن کر گزارتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 50 سال تک جوانی رہتی ہے، اس کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ جوانی کی بہاریں ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ آنکھوں کا نور ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ چہرے کا ابھار ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وجود میں طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی پاپ کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابن طیب طبری رحمت اللہ علیہ، 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی، 100 سال میں بھی بالکل ینگ لگتے تھے، جوان لگتے تھے، 100 سال میں بھی بالکل ٹائٹ فٹ تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابن طیب 100 سال میں بھی تم بڈھے نہیں ہوئے، اس کا راز کیا ہے؟ ابن طیب کہتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچا لیا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا۔ آج جوانی میں کیا نہیں کیا جاتا؟ عبادت کے سوا سب کچھ کر رہے ہو، عبادت کے سوا سب کچھ کر رہے ہو۔ سن لو اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جوانوں کی عزت کرو۔ ہمارے مذہب میں جوانوں کی عزت،
ہر مذہب میں بڈھوں کی عزت، ہمارے مذہب میں بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کی عزت، بوڑھوں کی بھی عزت ہے، بوڑھوں کی، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کی عزت۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں جوانوں کی عزت کرو۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا، اور یہ مکے کے جوان تھے جو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید فاروق میاں صاحب قبلہ، سید امیر قادری صاحب قبلہ، یہ سیدنا فاروق اعظم 27 سال کے جوان ہیں، یہ مولا علی جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابو سعید خدری یہ جوان ہے، بلال حبشی یہ جوان ہے، حضرت عمار یہ جوان ہے، یہ سب جوان لوگ تھے، ابو ذر غفاری یہ جوان ہے، یہ سب جوان لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پہلے پڑھا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب رسول اللہ پر آنے والے تیر کو احد کے میدان میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16 سال کا جوان تھا جب رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو میں اپنے سینے پہ لیتا تھا، اور حضور احد کے میدان میں تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے سعد تیر چلاتا جا، فدا کا امی بابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ سوچو تو صحیح، احد کے میدان میں سعد ابن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں رسول اللہ پر آنے والے تیر کو روک رہے ہیں، اور آج 16 سال کی عمر میں میرے جوانوں تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! بتاؤ اپنی جوانی کو کہاں لگا رکھا ہے؟ زنا کے اڈوں پر تم جاؤ، شراب کے اڈوں پر تم جاؤ، جوا کے اڈوں پر تم جاؤ، اور پھر کہتے ہو مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے، مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے؟ سن لو، جو قوم اللہ سے جنگ کا اعلان کرے، جو قوم اللہ سے جنگ کا اعلان کرے، اللہ اس قوم کو عزت دے گا، اللہ اس قوم کو عزت دے گا۔ اگر حکمران ظالم نہ ہو تو بھی ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہی کافی ہیں۔ آپ کیا حکمرانوں پر دوش دیتے ہو؟ آپ کہتے ہو فلاں ایسا کر رہے فلاں، ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ حکمران کسی کی مرضی سے طے نہیں ہوتے، ہمارا عقیدہ ہے حکمران کی صرف اللہ کی مرضی سے طے ہوتے۔ جو قوم اپنی راتوں کو موبائل پر جوا کھیلتے ہوئے گزار دے، جس قوم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ قوم اگر موبائل لے کر کے جوا کیا ہے کبھی سوچو؟ لاکھوں روپے برباد کرتا۔ ایک ٹور والا میرے پاس آیا، اس نے کہا حضرت دعا کریں، کروڑوں روپے اندر ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے میں حج پہ گیا تھا، میرے بھائی نے 2 کروڑ کا جوا کھیلا، حاجیوں کے پیسے۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ جوا سمجھتے ہو؟ جوا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سن لو یہ جوا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، پاسے سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ من عمل الشیطان، جوا اور شراب، بت پرستی، پاسا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ نے اس کو شیطانی کام کا، شیطانی کام کر رہے ہو۔ پھر قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر جوے اور شراب سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جوا کھیلے گا، جوا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ امام غزالی نے لکھا سور کے خون میں۔ ذرا ہو سکتا آپ بالکل نارمل سن لیں، کتاب اور خطاب میں یہی فرق ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سن لیا کیا سنا؟ کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا
کیونکہ ہم نے تو سن کر کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنا، لیکن اب سنیے اس کو دھیان سے سنیے۔ سور کے خون میں جوا کھیلنے والوں کا ہاتھ قیامت کے دن رنگا ہوا ہوگا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان سنیے، نقصان یہ ہے کہ اس وقت شہزادہ سلطان المشائخ نبیر شیخ الکبیر ہمارے درمیان موجود ہے، اور بھی علماء موجود ہیں، نائبین رسول اہل اللہ موجود ہیں۔ سب کی تڑپ یہ ہے میں حضرت سے مصافحہ کر کے ایک بار ہاتھ چوموں۔ سب کی تڑپ ہے، ہزاروں لوگ ایک ہی تڑپ سے یہاں بیٹھے ہیں، تقریر سنیں گے نہیں سنیں گے اس میں دلچسپی کم ہے، مصافحہ ہو جائے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جذبے کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہاتھ چومنے کی برکت کیا ہے۔ میں یہ موقع کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں اپنے بزرگوں کا دو چیزیں میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ نمبر ایک، بزرگوں کی دستبوسی، اور ان کے پیچھے اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو نماز، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نیک بندے کے پیچھے تجھے ایک نماز مل گئی، کسی نیک بندے کے پیچھے، متقی بندے اللہ والے کے پیچھے تجھے ایک نماز مل گئی، تیری مغفرت ہے۔ کیونکہ جب اللہ والا سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے کھڑے ہوتے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے۔ نمبر دو، دستبوسی۔ ایک ظالم بادشاہ کو مرنے کے بعد جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا، ٹہلتے ہوئے۔ اس سے پوچھا ظالم تو جنت میں کیوں آیا؟ اس نے کہا ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میری بخشش ہو گئی۔ لیکن اب اتنی بڑی بات کرنے کے بعد جو میں تمہیں مصافحے کی اور ہاتھ چومنے کی فضیلت بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد تم کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ شیخ الکبیر کے نبیرہ کے ہاتھ چومنے کے لیے اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ دن کیا دن ہوگا جس دن شیخ الکبیر کا نبیرہ نہیں، شیخ الکبیر بھی نہیں، غوث اعظم بھی نہیں، غریب نواز بھی نہیں، بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور حضور اس محشر میں اپنی امت سے مصافحہ کرے گا۔ حضور مصافحہ کرے گا۔ ذرا مسلمانوں سوچو تو صحیح، اب محشر کا مزہ ذرا دیکھ لو۔ محشر میں بھی کیا محشر ہوگا، قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی کہ جب آمنہ کا لال اپنے تخت پہ بیٹھ کر ہم جیسے غلاموں سے مصافحہ کر رہا ہوگا، کیا مزہ آ رہا ہوگا۔ ارے حسن بصری کے ہاتھ چومنے کا یہ مزہ ہے، غوث و خواجہ کے ہاتھ چومنے کا یہ مزہ ہے، نبی شیخ الکبیر کے ہاتھ چومنے کا یہ مزہ ہے، تاج الشریعہ شیخ الاسلام کے ہاتھ چومنے کا یہ مزہ ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے وہ نرم نرم ہاتھ، وہ ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جو صبح کے وقت رسول اللہ سے مصافحہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا مزہ آئے گا قیامت میں، کیا مزہ آئے گا میدان محشر میں۔ حضور سے مصافحہ کریں گے، اور جو حضور سے مصافحہ کر لے بولو وہ جہنم میں جا سکے گا؟ نہیں جا سکے گا نا۔ اب بتاؤ آپ کے ہاتھ میں اگر کیچڑ لگا ہے تو کیا نبیرہ شیخ الکبیر سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اس وقت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میں ایک ایم پی کے ایک علاقے میں گیا، ایک جوان آیا، اس نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، اس نے کہا صرف سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ میں نے ہاتھ رکھ دیا، پھر میں نے دسترخوان پہ پہنچا تو وہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بھائی تم نے مصافحہ کیوں نہیں کیا، طبیعت حساس ہے، مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت وضو سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا ایک سید سے وضو کے بغیر میں کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں، تو میں نے صرف سر پہ ہاتھ رکھوا لیا۔ غیرت والوں کو تو یہ بھی ہے کہ بغیر وضو کے سید سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہے تو بتاؤ شیخ الکبیر کے نبیرہ سے مصافحے کی ہمت کرو گے، عالم سے مصافحے کی ہمت کرو گے؟ بھائی پاک کیچڑ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو شیخ الکبیر کے نبیرہ سے مصافحہ نہیں، عالم دین سے مصافحہ نہیں، سید سے مصافحہ نہیں۔ جوا کھیلنے والوں، جب تمہارے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو تم مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکو گے؟ بتاؤ کتنی محرومی ہوگی۔ اس وقت تو پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں آئے گا۔ آج
لاٹریاں کھیل رہے ہو نا تم لوگ, آج کرکٹ کے نام پہ 2020 کے نام پر تم جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہو نا, ہاں تم اللہ اکبر معاذ اللہ کیا کیا جوا کھیل رہے ہو, کس کس انداز سے. یاد رکھنا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آج موبائل کے اوپر کتنا جوا کھیلا جا رہا ہے, سور کے خون میں ہاتھ رنگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمانوں بتاؤ, اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہو, اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہو. آخری بات عرض کرتا ہوں, باتیں تو دل میں بہت آ رہی آپ کا جذبہ دیکھ کر, لیکن ہمیں فلائٹ بھی پکڑنی ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ کوہرا یہیں سے دکھ رہا ہے, شہر میں اتنا کوہرا ہے تو راستے میں کتنا ہو سکتا ہے. آخری بات عرض کر کے آپ کے درمیان سے جا رہا ہوں, توجہ کرنا, غور کرنا. اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو اپنے آپ کو سنوارو اور سب سے پہلے نمازی بنو. جب رسول اللہ جان ایمان کہہ چکے, مصطفیٰ جان رحمت کہہ چکے کہ جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں, جب نماز نہیں دین نے حضور کہہ چکے, اب بتاؤ کس کی بات کرتے ہو. رسول اللہ نے فرما دیا کہ آقا فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. آخری بات جو کر رہا تھا دھیان سے سننا, بہنوں کی بھی توجہ. رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کا انتقال, حضور کے دور میں, آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال, اور اس کو دیہات میں رہتا تھا. اس کا بیٹا روتے ہوئے آیا, صحابہ کی محفل سجی تھی, روتے ہوئے آیا, اور آنے کے بعد سرکار نے اس پہ نظر پڑی تو حضور کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. میرے آقا کی عادت, حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. آنسوؤں سے حضور بہت بے چین ہوتے, بہت بے قرار ہوتے. اور آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں, زندگی میں کتنا بھی بڑا نقصان اٹھا لینا, مگر کبھی اپنی وجہ سے کسی مسلمان کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا. اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو جائے گا, اور تمہاری وجہ سے اگر حضور بے چین ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت سب برباد ہو جائے گا. جب ایک عام مسلمان کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے, تو جو اپنے ماں باپ کو ستا کے رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنی بیوی کو ستا کے بیوی کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ جو اپنے پڑوسی کو ستا کے اس کو رلاتے ہیں ان کو بربادی سے کون بچائے گا؟ طاقت ہی سب کچھ نہیں ہے, اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے بھائی. بڑے بڑے پہلوان قبروں میں چلے گئے, ہڈیاں بھی پگھل گئی, قبروں کا نشان بھی مٹ گیا. کہاں ہے دارا, کہاں ہے سکندر, کہاں ہے رستم, کہاں ہے سوراب, بتاؤ کہاں ہے, کون کہاں ہے؟ قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کرو, اللہ نے طاقت دے کے آزمایا ہے, اللہ نے زندگی دے کے آزمایا ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت دے کر زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے, اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی, مرو گے, موت آنی ہے. 70 سال جیو, 700 سال جیو, کتنے بھی سال, موت آنی ہے. یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہا, ابراہیم جیسا خلیل بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہا ظاہری طور پہ. ارے جس کی خاطر کائنات بنائی اس رسول کو بھی ایک آن یہ صحیح, مگر موت تو ان کو بھی آئی. ہم اوروں کی طرح نبی کی موت کے قائل نہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں نبی کو موت آئی مگر اس شان سے آئی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسے کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے. میرے بھائیوں جب سید العالمین کو ایک لمحے کے لیے صحیح مگر موت آئی, ہمیں موت نہیں آئے گی, مرنا نہیں ہے. اللہ اکبر, موت آئے گی, ضرور آئے گی. سن لو, ایک جوان روتے ہوئے آیا, حضور نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا, حضور بے چین ہوئے. اے جوان کیوں رو رہا ہے؟ آقا میرے ماں باپ قربان, میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میں دیہات میں رہتا ہوں, نہ کوئی نہلانے والا ملتا ہے,
نہ کوئی کفن پہنانے والا ملتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو۔ دونوں شیخ گئے، دونوں آقا گئے۔ اللہ اکبر، کیا لوگ ہیں جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، کوئی معمولی لوگ ہیں یہ؟ کوئی معمولی؟ رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلا غوث، سب سے پہلا قطب الاقطاب اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس امت کا سب سے پہلا غوث ہے، رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جو عمر کا بھی امام ہے، عثمان غنی کا بھی امام ہے، اور امام الائمہ مولا علی کا بھی امام ہے۔ ذرا غور تو کریں، جس کے مقتدی اتنے بڑے ہوں وہ صدیق امام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی امامت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر اور وہ فاروق اعظم جس کے لیے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی بعدی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایسے دونوں کو بھیجا، دونوں گئے میت کو غسل دینے، میت کو کفن پہنانے۔ جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، رو پڑے۔ کیوں؟ میت کے جیسے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو۔ یہ رسول اللہ کے دور کی بات ہے۔ اس کو کس نے لکھا؟ علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ غور سے سنو، حضور کے دور میں مرنے والا بندہ دیہات میں مرا ہے، اس کا منہ کالے سور کی طرح۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نے کپڑا ڈال دیا، ایک شخص کو بھیجا، جاؤ حضور سے کہو حضور اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس کا جنازہ کیسے پڑھیں، اس کو کیسے دفن کر دیں، جس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ حضور خود تشریف لائے، آقا آئے، کپڑا ہٹایا، رو پڑے، روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کا منہ سیدھا کر دے، درست کر دے۔ اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا منہ درست کر دیا، منہ درست ہو گیا۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں لے جانے لگے تو کسی نے چپکے سے کہا ذرا دیکھو تو اس کے منہ کا کیا حال ہے۔ مرنے کے بعد تو اس کا منہ سور کی طرح، وہ بھی کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اب تو دیکھو کیا حال ہے۔ جیسے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ دوبارہ پھر اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا۔ صحابہ رو پڑے، حضور بھی رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا آقا بار بار اس کا منہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا سچ بتانا تیرا باپ کیا کرتا تھا، کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ستار ہے، کسی کو یوں رسوا نہیں کرتا، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا آقا میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمزوری یہ تھی کہ نماز کے وقت وہ سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو نماز میں سستی کرے گا جب وہ مرے گا اور قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو جائے گا، وہ قیامت میں کالے سور کا منہ لے کے اٹھے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، چہرے پہ پھنسی آئے تو شرم آتی ہے، جب نماز نہیں پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں کالے سور کا منہ لے کر کے جاؤ گی؟ سوچو، ڈر نہیں لگتا؟ آپ سب چیزوں کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، دین کو کھیل سمجھتے ہیں۔ بتائیے جب ملک کا قانون ہے تو دین کا قانون نہیں ہے، جو قانون شکنی کرے وہ ملک کا وفادار نہیں، جو دین شکنی کرے وہ مذہب کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے، ابھی جان دینے کا وقت نہیں ہے، ابھی 10 منٹ کا ٹائم تو نکالو، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے، فجر میں 10 منٹ، ظہر میں 10 منٹ، عصر میں 10 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عشاء میں صرف 10 منٹ، ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ لگتے ہیں بھائی، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ 10 منٹ نکال لو اللہ کے لیے، نمازی بن جائے، ورنہ ایمان پہ مرنا بھی مشکل ہے۔ ایمان پہ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہتے ہیں، مگر امام اعظم نے یہ فرمایا کہ بے نمازی کے لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مرے گا تو کہیں کفر پر نہ مرے، اس لیے ڈرو اللہ سے، آخرت کی تیاری۔ اگر مجھے یہ لگتا نا کہ میں تمہارے پیروں کو پکڑ کے کہوں گا تم نمازی بن جاؤ گے تو ہم تمہارے پیر پکڑتے کیونکہ اپنے آپ کی آخرت برباد کرے گا، اپنے آپ کو تباہ کر دو، برباد کر دو۔ میرے بھائی اللہ سے ڈرو، یہ اللہ والوں کا دامن پکڑا، ان کی زندگیاں دیکھو اور توبہ کرو۔ آج صرف 10 منٹ لگتا ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہنے کو بہت ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں
دیتا، اس لیے میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، لیکن ایک اعلان کے ساتھ، میری پوری تقریر پہ کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا۔ اچھا، اس کا مطلب آج سے آپ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے طے کریں گے انشاءاللہ؟ جنہوں نے ابھی تک عشاء نہیں پڑھی ہے وہ عشاء پڑھیں گے پہلے، فجر بھی پڑھیں، ٹھیک۔ اب یہ 1 گھنٹے کی میں نے تقریر کی، کتنی تقریر کی؟ کتنی تقریر کی؟ منٹ کتنے ہوئے؟ 60 منٹ، ٹھیک ہے، 60 منٹ۔ 1 منٹ میں کم سے کم 10 جملے میں بولتا ہوں، تو 60 منٹ میں نے کتنے جملے کہے ہوں گے؟ 600 جملے۔ اب یہ 600 جملے پر کون عمل کرے گا؟ وہ امتحان اب بھی ہوگا۔ جو میرے ایک جملے پہ عمل کر کے بتائے گا، میں سمجھوں گا کہ آپ پوری تقریر پہ عمل کریں گے، اور جو ایک جملے پہ عمل نہ کرے سمجھ جاؤں گا کہ میرا آنا اور جانا ایسے ہی رسمی ہو گیا۔ اب ایک جملہ یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ چومنا یہ نفل اور مستحب کام ہے، اور مسلمان کو دھکا دینا اور اذیت دینا یہ حرام ہے۔ تو ایک نفل کام کے لیے حرام کام کرنا جائز ہے، اگرچہ حجر اسود چومنا ہو، اگر آسانی سے چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، لیکن دھکا دے کے حجر اسود چومنا اجازت نہیں، تو کہا دور سے استلام کرنا۔ تو جو پتھر جنتی ہو جس کو حضور نے چوما ہو، اگر مومن کو مسلمان کو دھکا دے کر حجر اسود چومنا منع ہے، تو ایک عام مسلمان جو وہ بھی سب سے زیادہ گنہگار ہو، حضور کی امت کا سب سے گنہگار مسلمان ہو، اس کے ہاتھ چومنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے اللہ والوں کو دھکا دینا کتنا برا کام ہوگا۔ تو وہ مسلمان جو حضور کی امت کا سب سے گنہگار مسلمان ہے، اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ اب اس کی خاطر آپ اتنے نیک بندوں کو دھکا دو گے تو میں چیک کروں گا کہ آپ میرے اس ایک جملے پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ میں یہاں سے جب جاؤں گا تو آتے وقت جو دھکا دیا، پتہ ہے آپ نے کیا کیا آتے وقت؟ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں اللہ کے ولی کے آستانے پہ بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، میری آنکھ میں آنسو آئے۔ میرے آگے حضور پیر طریقت ایک عالم ربانی فاروق میں چشتی صاحب چل رہے تھے، آپ نے ان کو تک دھکے دیے، اللہ والوں کو دھکے دیے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک گنہگار سے ملنے کے لیے کتنے ولی تمہارے درمیان ہیں، اگر ان کو دھکا لگ گیا تو سوچیے ذرا، یہ نقصان ہے۔ دیکھو ہم آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے جتنا آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے آپ سے ملے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہم تو خود بیٹھ کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہماری ہیں، فلائٹ پکڑنا ہے، پنڈوا شریف کل پہنچنا ہے، وہاں کے عرس میں بیان کرنا ہے، سبق سنانا ہے مخدوم علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب اگر فلائٹ چھوٹ گئی، ملتے ملاتے تو کیا ہوگا؟ پروگرام چھوٹ جائے گا۔ آپ کا تو ہو گیا پروگرام، ان کا پروگرام چھوٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، یہ کچلے جاتے ہیں، دھکا لگتا ہے۔ 40 میں جب ایک اللہ کا ولی ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ دھکا ولی کو لگ گیا، ولی ناراض ہوگا تو تمہاری بھی آخرت برباد، میری بھی آخرت برباد۔ پروگرام کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو کلپ عوام میں پھیل جائے تو لوگوں کو یوں لگا کہ حالانکہ جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، مصافحہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ غیر مسلم دیکھیں گے، بد مذہب دیکھیں گے، بولیں گے دیکھو یہ سنی لوگ ہیں، ایسے ان کے جلسے ہوتے ہیں، بولو کس کے مذہب کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اپنے مذہب کا۔ تو آپ کی محبت کی ہم قدر کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں گے؟ جاتے وقت ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہمیں سیدھے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس ایک جملے پہ کون کون عمل کرتا ہے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد کی بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ، یا
अशरफ पीरा मौलिका या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फातिहा एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें। साहिब की अरवाह और जितने आराम फरमाएं समय सवाब मोहम्मदिया की अरवाह को साले सवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फिद दीन वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। पंजतन पाक का वास्ता साहिब उर्स का वास्ता इस गुंबद में आराम करने वाले जुमला औलियाए कामिलीन का वास्ता मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ कर दे, हम सब की खताओं को मुआफ कर दे। मौला सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे जिस्म का एक एक बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। ए अल्लाह हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों में बर्बाद कर दी। तेरे वलियों के कदमों में खड़े होकर तेरे वली के उर्स की शब में हम सब एक दूसरे को गवाह बनाकर, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर, तेरे महबूब को गवाह बनाकर, तुझे गवाह बनाकर अपने हर गुनाह से तौबा करते हैं। ए अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तेरे करोड़ करोड़ एहसान मौला एक एहसान हम पर और करते, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करते, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत करते, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सबको नेक बना दे, हम सबको नमाज़ी बना दे, हमारी मस्जिदों को नमाज़ी बना दे, बेशान सजदों की तौबा अता कर दे। मौला ऐसा नमाज़ी बना दे कि अज़ान हो तो वो बेचैनी और बेकरारी कर, जब तक नमाज न पढ़े दिलों को चैन न मिले, जब तक नमाज न पढ़े दिलों को करार न मिले। नमाज़ी बना दे, गुनाहों से नफ़रत अता कर, गुनाहों से घिन अता कर। या अल्लाह तेरे खौफ में रोने वाली आंखें दे दे, तेरे हबीब के इश्क में रोने वाली आंखें दे दे, सच्चा मुख़लिस आशिक़ रसूल बना दे, रियाकारी से दिखावे से सबकी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद दे दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो मक़रूज़ है उन्हें बारे बारे से निजात दे दे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह मेरे आका की उम्मत में पूरी दुनिया में मशरिक से मगरिब शिमाल से जुनूब, बड़ा हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो मर्द हो औरत हो, मेरे आका का जो उम्मती परेशानी दूर कर दे। फिलिस्तीन के मुसलमानों पर आसमान से मदद नाज़िल फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों
مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے پیر طریقت علامہ فاروق میاں چشتی صاحب اور جتنے علماء مشائخ سادات ہیں سب کو صحت سلامتی درازی عمر نو عطا فرما عمر نو عطا فرما سب کو سلامتی کے ساتھ عمر نو عطا فرما میرے اللہ تو کریم کرم فرما ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فساد سے بچا فتنہ پروروں کو کیفر اقتدار پہنچا دے مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی درسگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس کمیٹی کے لوگ سید عبدالسبحان بابا کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں سب لوگوں کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما اس سردی میں مائیں اور بہنیں اور میرے بھائی بھی حاضر ہیں سب کی مرادیں پوری فرما میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا ولی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی مراد پوری کر دے سب کی تمنا پوری کر دے سب کی آرزو پوری کر دے مولا ہر دروازے سے ٹھکرائے جاتے تو تیرے در پہ آتے ہیں اگر تو بھی عطا نہ کرے تو کہاں جائے گا کس کے آگے ہاتھ پھیلائے کس کے دروازے پہ دستک دے مولا تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا مولا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے سب کی ہر تمنا پوری کر دے سب کی آرزو پوری کر دے سب کو مانگنے سے سوا کر دے مولا تو ہم سے راضی ہو جا تیرے محبوب کو راضی فرما یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب جب زندگی دے ایمان و سنیت پر دے جب موت تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خواب بالآخرت ہے فرما قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں حشر فرما بے حساب پڑوس کو جنت عطا فرما جس نے جس مقصد کے لیے دعا کا سب کی مرادیں پورے فرما الہ بحر کے بنی فاطمہ کے بر بول ایمان خاتمہ اگر دعوت قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ کچھ لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کون مرید ہونا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں حضرات آہستہ آہستہ جو ہے اور حضرت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ چلے جائیں اور بھیڑ زیادہ ہے مسافے میں جو ہے حضرت کو بھی دقت ہوگی اور آپ لوگوں کو بھی دقت ہوگی تو آپ حضرات دھیرے دھیرے نکلیں بس حضرت کی دعائیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہے یہی رک جائیے سامان میں تھوڑا رک ہیلو حضرت کے لیے راستہ صاف کر دیں حضرت کو یہاں سے پنجوہ شریف کے لیے نکلنا ہے حضرت سے مسافہ نہ کرے حضرت کا دوسرے لباس کی زیارت کرتے رہے